بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے معراج کا سفر کروایا، بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر پر روانہ ہوئے، اس سفر کے دو حصے ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہے جو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر ہوا تھا، اسے اصل معراج کہا جاتا ہے۔ مختلف آسمانوں سے ہوتے ہوئے آپ اوپر کی طرف گئے، راستے میں آپ کی مختلف انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ آدم علیہ السلام سے ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے بھی ہوئی۔ ساتویں آسمان پر جب آپ پہنچے تو آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو ابو الانبیاء کے لقب سے موسوم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بچے قریب میں کھیل رہے تھے۔ جبرائیل امین نے آپ کا تعارف کروایا کہ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان سے ملاقات کیجیے۔ آپ نے ملاقات فرمائی۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت محمدیہ کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا، بڑا عجیب پیغام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی، تم میرے سامنے بیٹھو، میں قرآن سناؤں گا، تم سنو، مجھے اللہ نے یوں کہا ہے۔ ابی بن کعب رونے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں، کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت محمدیہ کے لیے پیغام بھیجا۔ بڑے اعزاز کی بات، بڑی عجیب بات کہ جنت سے اس امت کے نام پیغام آیا، اور وہ پیغام بھی کس کا؟ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا۔ چونکہ یہ معراج کا واقعہ تو ابتدائی دور میں، مکی دور میں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی وقت کے بعد پھر یہ پیغام صحابہ کو سنایا کہ یہ امت کے لیے پیغام آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور وہ پیغام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس امت کے ہر فرد کے لیے جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی تھا، جو آج دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو قیامت تک آنے والا آخری اس امت کا فرد ہوگا اس کے لیے بھی وہ پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقیت ابراہیم لیلۃ اسریہ، کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اس رات میں جس رات مجھے معراج کا سفر ہوا تھا۔ اسریہ بھی، جب مجھے معراج کا سفر کروایا تو ابراہیم علیہ السلام سے میں ملا۔ فقال، ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یا محمد اقرئی امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ بہت بڑی بات ہے، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم شخصیت، ابو الانبیاء، اور وہ اس امت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو میرا پیغام، میرا سلام کہنا، میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ امت کے ہر فرد پر لازمی ہے کہ جس نے یہ پیغام سنا وہ علیکم السلام ضرور کہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہمارے لیے پیغام بھیجا۔
اور اللہ نے یہ اعزاز بھی رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی جوڑ دیا۔ چنانچہ درود شریف میں سب سے افضل درود کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل درود وہ ہے جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ نے نام کو ساتھ میں جوڑ کے رکھ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام اس امت کے نام آیا وہ تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، پہلا پیغام ہی تھا۔ یہ اس بات کی نشانی بھی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی سے ملے تو سب سے پہلا کام سلام کا ہونا چاہیے۔ جنتی بھی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا پیغام جو آئے گا سلام قولا من رب الرحیم آئے گا، السلام علیکم، اللہ کی طرف سے آئے گا۔ تو پہلا ابتدا بالسلام ہونی چاہیے ہر کام میں، جب بھی کسی سے سامنا ہو السلام علیکم۔ اور دوسرا اس میں ایک عجیب بات ہمیں یہ سمجھائی گئی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی کو میرا سلام کہنا، فلاں کو میرا سلام کہنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے کہ جب جنت سے انہوں نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی کسی سفر پہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں فلاں کو میرا سلام کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو وہ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ نے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہوئے ہیں جن کا کام یہی ہے وہ پھرتے رہتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں، صرف یہی کام پھرتے رہتے ہیں۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے وہ لا کر مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو میرے روزے کے قریب آ کر سلام کرے گا میں اس کا جواب خود دوں گا، سنوں گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کوئی وہاں مدینہ منورہ کے مقدس سفر پہ جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھی فلاں میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچا دینا، اچھی بات ہے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشرکنا یا اخی فی دعائک، اے میرے پیارے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھولنا نہیں، ولا تنسنا، مجھے بھولنا نہیں، حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں۔ تو خیر یہ غائبانہ پیغامات ہوتے ہیں، محبت کی علامت ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے کتنی محبت ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ میری اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا، اور پھر ان سے یہ دوسرا پیغام یہ دیا کہ ان سے کہنا وَأَخْبِرْهُمْ، فرمایا کہ اے رسول اللہ، حضور سے فرمایا کہ اے محمد اپنی امت کو یہ بات بتا دینا، ان کو بتانا کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے، اللہ نے بڑی پیاری جنت بنائی ہے۔ عذبۃ الماء، اس جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، بہت میٹھا پانی ہے اس کا، اللہ نے جنت کو بنائی ہے تو جنت کا پانی بھی کیسا عجیب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، وہ جنت جو ہے وہ ایک بہت بڑا صحرا اور میدان ہے، ایک بڑا میدان ہے وہ قیعان، جو خالی میدان ہو، جس کی مٹی بڑی زرخیز ہو، بڑی اچھی مٹی ہو، لیکن اس میں ہو کچھ نہیں، پودے وودے نہیں لگے، خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ غِرَاسَهَا، اس خالی میدان کے اندر درخت لگانے، پودے لگانے، اور یہ جو کہتے ہیں نا درخت لگانے چاہیے، پودے، اچھی بات ہے، یہ اچھا ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے، پانی بھی بڑا میٹھا ہے، بہت اچھا ہے، اور جنت کی جو زمین ہے بالکل ہموار ہے، پیاری، بالکل صاف ستھری بنائی ہوئی زمین ہے، اس میں درخت لگانے ہیں۔ کیسے لگائیں گے؟ فرمایا ہر امتی سے کہنا وہاں سے اپنے لیے درخت لگاتا ہوا ہے۔ وہ درخت کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پیغام دیا وہاں سے، یہ جملہ سکھایا، یہ کلمہ سکھایا۔ فرمایا اپنی امت سے کہنا کہ یہ کلمہ پڑھتے رہیں، جو شخص یہ کلمہ پڑھتا رہے گا اللہ رب العزت اس خالی میدان میں اس کے لیے ایک درخت لگاتے رہیں گے، اور وہ درخت کو دنیا کے درختوں کی طرح ہوگا نہیں کہ کچرے والا درخت ہو، بے فائدہ درخت ہو، پھلدار درخت، قیمتی درخت اس کے لیے لگے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جس شخص کی جہاں وراثت ہوتی ہے وہ اپنی وراثت کو ضرور پاتا ہے، تو جس شخص کے نام سے وہاں درخت لگے ہوں گے اللہ وہ اس درخت کے پھل اس شخص کو ضرور کھلائیں گے، اس تک پہنچائیں گے۔ صرف شرط یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص ہر آدمی کو وہاں تک پہنچائیں گے بشرط کہ وہ کفر اور شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو پاک رکھے، نیک اعمال کرتا رہے، عقیدہ اپنا صحیح رکھے، وہاں تک پہنچے گا۔ اور یہ ایسا کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام اربع، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کلام، اور ایک روایت میں ہے احب الکلام اربع، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ فرمایا 4 جملے، اربع 4 جملے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 جملے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، اور کیوں نہ ہوں جب اللہ کے نبی کو بھی پسند ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کون سا ذکر بندے کا پسند ہے؟ فرمایا مصطفی اللہ للملائکہ، جو اللہ نے فرشتوں کو دیا ہوا ہے وہ انسانوں کو بھی ہے، وہ یہی کلمہ ہے، اس کلمے کا ذکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جتنے بھی گناہ ہوں گے سب اللہ معاف کر دیں گے، سب گناہ اس کے معاف ہو جائیں۔ تو یہ کلمہ اتنا محبوب، اور اسی کلمے کا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے نام بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح کو 100 مرتبہ یہ پڑھے اور شام کو 100 مرتبہ یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے آفات سے، حادثات سے محفوظ رکھیں گے اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ گویا کہ یہ وہ کلمہ جو جنت سے آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھیجا ان کے لیے۔ اگرچہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات پہلے بھی جاری ہوتے تھے، لیکن حضور ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر وہاں سے نام لے کر فرمایا اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور سلام کے بعد ان سے کہنا کہ جنت بڑی اچھی ہے، اس کا پانی بھی بڑا اچھا ہے، اس کی مٹی بھی بڑی اچھی، لیکن یہ کھلا میدان ہے اور اس میدان میں درخت لگانے، پودے لگانے، اور وہ پودا کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ جملہ ہے جو شخص یہ کلمات پڑھتا رہے گا اللہ اس کے لیے یہاں پودے لگاتے رہیں گے، درخت لگتے رہیں گے اس کے لیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا یہ جملہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا تو ان میں سے جو سب سے بھاری نیکی نکلے گی وہ بھی یہی کلمات ہوں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ وہاں جو روایت اس میں آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بالکل ایک ہی طرح الفاظ ہیں، لیکن اس کی یہ جو ایک تسبیح ہے کم سے کم یہ ہماری زندگی میں لازمی ہونی چاہیے۔ دن میں 2 مرتبہ نہ تو کم سے کم 1 مرتبہ ضرور انسان 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے نیک عمل کے بارے میں بتایا تو نے فرمایا یا رسول میں تو بہت زیادہ کروں گا، یہ اللہ میرے لیے جنت میں اس کا گھر بنائیں گے تو میں بہت زیادہ کرتا رہوں گا۔ فرمایا تم بے شمار کرتے رہو، اللہ کی جنت چھوٹی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ بناتے رہیں گے تمہارے لیے، اس سے زیادہ بنتے رہیں گے، جتنا کہو گے اتنے زیادہ بنتے رہیں گے تمہارے لیے۔ تو یہ اتنا ایک عجیب کلمہ کہ یہ ایک عجیب پیغام، اس پیغام کا نام سن کر ہی انسان کو عجیب لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس امت سے اتنی محبت، تو اس امت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس امت سے انبیاء محبت کر رہے ہیں اپنے نبی کی محبت کتنی زیادہ ہوگی اس سے، تو پھر اس امت کے ہر فرد کو بھی اپنے نبی سے محبت اور تمام انبیاء سے محبت کرنی چاہیے۔ بلکہ اپنے نبی کی محبت تو یہ ہے کہ زندگی میں کوئی سنت ہم سے چھوٹ نہ پائے، کوئی سنت ہمارے سامنے آئے وہ ہم سے چھوٹ نہ پائے۔ ایک طرف رواج زمانہ موجود ہیں اور ایک طرف نبی کی سنت ہو، ہم ان رواجات زمانہ کو ایک طرف رکھ دیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ اس امت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو اتنے یقین کے ساتھ کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ امت ہے کہ جس کو جو ہے نیک عمل بتایا جائے گا، یہ ضرور کرے گی۔ کہ ایک آدمی اگر نیک عمل نہ کرتا ہو تو کوئی نہیں بتاتا اس کو، چھوڑو یاری عمل ہی نہیں کرتا، لیکن جو شخص اچھے کام کرتا ہو ہر آدمی اس کو بتاتا ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی اچھی چیز، یہ بھی اٹھا لو۔ کسی بڑے اسٹور میں آدمی جب جاتا ہے نا تو دیکھتے ہیں اس کی خریداری کر رہا ہے تو مالک یا اسٹور کے بندے اسے ہر چیز بتا دیں، یہ بھی دیکھ تو، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو۔ اور ایک آدمی اگر ویسے پھر رہا تو کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، تم نے کچھ لینا نہیں، ایسے وقت ضائع کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ بڑی عظیم امت ہے، بڑی عظیم نبی کی امت ہے، اس کی نسبت عظیم نبی کی طرف ہے، ان کا چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، لہٰذا ان کو یہ کام بتا دو کہ یہ کرتے رہیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ اور الدال علی الخیر کفاعلہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کسی کو اچھا کام بتاتا ہے کرنے کو تو کرنے والے کو کرنے کا ثواب ملتا ہے، بتانے والے کو جسے اس نے بتایا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ ہمارے اس عمل کا ابراہیم علیہ السلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے،
اللہ نے ان کے درجات ویسے اتنے اونچے رکھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے جب انسان کرے گا، مسلمان کرے گا، اس امت کا ہر فرد کرے گا تو اس کا اجر ان تک بھی پہنچتا رہے گا، وہ بھی کتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو میرے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہی ہو گئے، انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو میرے پوتے کی امت کتنی اچھی ہے کہ وہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، میرا بتایا ہوا طریقہ جو کام تھا اس کو بھی محنت سے کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحم علینا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ارحم علینا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔